greater impact in terms of reform. کیونکہ میں when you're a lawyer for a client تو آپ اس client کو represent کر رہے ہو اور آپ ایک certain party کے issues کو لے کے case argue کرتے ہیں اور that just sort of made me shift my focus from litigation to policy work. سب سے پہلے تو جب ہم نے ویمن ان لا کا نام ہی رکھا نا تو بہت لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا، جیسے مدر ان لا ہوتا ہے ویسے ویمن ان لا، مطلب یہ کیا. میرا خیال ہے بہت ہی گہرا تعلق ہے آف گراس روٹ لیول موومنٹس لائک عورت مارچ، لائک می ٹو موومنٹ کی، اور یہ ساری کون وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بچ کے رہنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اپنی بات کرنی ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ایک آئی فیل پرسپیکٹیو آیا ہے. کہ 1923 was the first year in which women were allowed to even practice law or study law. So sometimes equality is not enough. Sometimes it's not enough to say کہ جی جس طرح کے رولز اور جس طرح کے کرائٹیریاز ایک آدمی کے لیے ہیں وہی ہم نے عورت کے لیے رکھے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات. یعنی یو کے اندر تبدیلی آ گئی ہوئی ہے لیکن ہم نے ان کے بنائے ہوئے ان بیوروکریٹک پروسیجرز کو ابھی تک کہ جی کرمنل لا بڑی میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے، بڑی میل سینٹرک فیلڈ ہے، آپ چلے کرنا ہی ہے تو فیملی لا کر لیں. دے ڈونٹ فیل ایکسیسیبل انف. جس طرح ہمیں ایز ویمن فیل ہوتا ہے کہ اچھا ایک بندہ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے تو ہمارے لیے اتنا ایکسیسیبل نہیں ہے، اور آئی ایم شیور بندوں کو بھی فیل ہوتا ہوگا نا. ابھی ہم ویمن کی انکلوژن پہ زیادہ کام کریں بٹ آئی تھنک کہ ینگ وائسز کو بھی انکلوڈ کرنا اب شاید بہت امپیریٹیو ہوتا جا رہا ہے. Hello and welcome to another episode of Times Law Podcast. Today we have with us Nida Usman Chaudhary. She is diversity and inclusion advocate, founder Learn PK and Women in Law Pakistan. Thank you so much for your time. Nida, how are you doing? Thank you so much for having me. I'm very well. Happy to be here. Yeah, first of all, thank you for taking your time. آپ جا رہی تھیں بھوربن جا رہی تھیں تو آپ اپنی ایک ورک شاپ کے لیے جا رہی تھی، ٹائم دیا ہے، یہاں پہ رکی ہیں اور کافی ٹائم آپ نے میرے خیال سے ہماری جو اسپیس ہے نیو وہ انجوائے کی ہوگی، دیکھا ہوگا. تو کیسا لگا آپ کو یہاں پہ آ کے؟ It's fantastic. I didn't know something like this existed in Pakistan. تو مجھے thank you آپ نے موقع دیا دیکھنے کا and I feel privileged to be here. We'll have a tour afterwards after this podcast. تو let's come back to ہم نے جو ڈسکس کرنا تھا. That is the women in as a lawyers. ٹھیک ہے، آپ نے اس پہ بہت زیادہ کام بھی کیا. You have done a remarkable job in this. اور آپ کی ریسرچ بھی میں دیکھ رہا تھا، آپ نے ایک پیپر لکھا ہے اس پہ around 36 پیجز کا ہے، تو میں پڑھ رہا تھا. وہ بہت ہی آپ نے ایسی چیزیں اسٹرکچرلی لے کے چلی ہیں کہ کیا کیا ایشوز ہیں کہ وومن جو لائرز ہیں ان کو پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، پیٹریارکیکل کیا ایشوز ہیں، جینڈر بیسڈ جو ہماری ڈفرینشیشن ہے، اور جینڈر بیسڈ جو ایک سب سے زیادہ ہمارے تو اوور آل سوسائٹی میں میرے خیال سے یہ چیز ہے. بالکل. تو لیکن آپ نے ایک بالکل ڈفرینٹ فیلڈ چوز کیا اور مجھے بہت اچھا لگا پرسنلی کہ کوئی بندہ اس چیز پہ بھی کام کر رہا ہے. تو آپ نے کیسے اسٹارٹ لیا اور آپ کو مطلب کیسے خیال آیا کہ اس چیز پہ بات کرنی چاہیے اور اس چیز کی طرف کوئی لکھے بولے؟ پہلے تھوڑا سا بتا دوں کہ جس پیپر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ دیٹس ون آف آور لیٹسٹ پیپرز بٹ دیٹس ناٹ دی اونلی پیپر. ہم نے اس کے اوپر اور بھی بہت زیادہ اسٹڈیز پبلش کی ہیں جس میں ڈیٹا کلیکٹ کر کے ڈیٹا بیسڈ اسٹڈیز بھی پوری اسٹیٹ آف ویمنز ریپرزنٹیشن لا کے ہیں، کتنی خواتین وکلا کتنی ہیں، پروسیکیوٹرز کتنی ہیں، فیمیل ججز کتنی ہیں، تو وہ ساری کوانٹیٹیو اسٹڈی بھی ہماری پبلشڈ ہے. اس کے علاوہ فیئر ریپرزنٹیشن ان لا کی پوری اسٹڈی جس کے اوپر یہ جو پیپر آپ کہہ رہے ہیں وہ بیسڈ ہے. سو ویو ڈن اے لاٹ آف ورک اینڈ شروع اسی طرح سے ہوا کہ خود جب میں ایز اے لا اسٹوڈنٹ پڑھ رہی تھی تو ہمیں اکثر یہی سننا پڑتا تھا کہ کورٹ کچہری تو تمہارے جانے کی جگہ نہیں ہے، اچھا ڈگری کر لو، بس ڈگری لے لو، اس کے بعد ٹیچنگ میں آ جانا ہے وہ. تو یہ والے جو ایکسپیرئنسز تھے ظاہر ہے دے ور ناٹ یونیک ٹو می، اور بھی جو میرے ساتھ فیمیلس تھیں، میری کالیگس تھیں، پھر جو میری جونیئرس تھیں، وہ بھی ہمیں اسی طرح کے ایشوز ہم لوگ آپس میں جب بیٹھ کے بات کرتے تھے. تو دین ون فائن ڈے ہم نے سوچا کہ یہ جو ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو کم آؤٹ ان دا پبلک. اور ہم ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ایسے اب ظاہر ہے دیر از
देयर इज एन अपॉर्चुनिटी नाउ कि आप अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को हार्नेस करें तो यू आर एबल टू रीच आउट टू मैनी मोर पीपल और आप अपनी बात भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं. तो That's how we started. नहीं, लॉयर बनने का किस तरह से शौक डेवलप हुआ आप में कि लॉयर बनने का कैसे डेवलप हुआ, वो स्टोरी उससे भी पीछे चली जाती है, विमेन लॉ से भी पीछे चली जाती है. असल में ए लेवल्स में मेरे पास लॉ एज अ सब्जेक्ट था, बट मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट इकोनॉमिक्स में था. आई वांटेड टू परस्यू बीएससी इन इकोनॉमिक्स, लेकिन वो जो एक टिपिकल मसला होता है ना कि जहाँ पे जिसकी मैथ्स खराब होती है वो फिर इकोनॉमिक्स ऐसे डिग्रीज नहीं कर सकते. तो तब मेरे जो उस वक्त प्रिंसिपल थे उन्होंने एडवाइस किया कि तुम लॉ में बहुत अच्छी हो. एक साल में मैंने ए लेवल्स के पेपर्स दिए थे तो मेरा 95% स्कोर आया था, और उस साल डिस्टिंक्शन जिसको मिली थी, वर्ल्ड डिस्टिंक्शन, उस लड़की ने 2 साल वाला ए लेवल किया था और उसका 96 पे डिस्टिंक्शन था वर्ल्ड में, और मेरे एक साल में 95% स्कोर था. तो ही मेड मी सी दैट कि देखो यू आर गुड विद दिस, तुम ये कर सकती हो, और तुमने इकोनॉमिक्स ही करना ना तो चलो बाद में जाके इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ कर लेना, तो तुम कान यहाँ से पकड़ने के बजाय वहाँ से पकड़ लेना, मतलब लॉ विल ओपन अप अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स फॉर यू. और उनकी बात मुझे सही लगी. मैंने कहा हाँ, इससे अगर इकोनॉमिक्स नहीं कर सकती तो उससे बेहतर फिर यही है कि चलो लॉ के जरिए इकोनॉमिक्स कर लो. तो मैंने फिर अपने मास्टर्स में किया इंटरनेशनल इकोनॉमिक लॉ, लॉ एंड डेवलपमेंट, इस तरह के सारे कंपनी कॉर्पोरेट टाइप सब्जेक्ट्स, और काम मेरा सारा अब जो है वो विमेन लॉयर्स राइट्स के ऊपर फोकस्ड है. तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है कि किस तरह से फ्रॉम प्योरली इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेट सब्जेक्ट्स आई देन टर्न्ड इनटू समवन हु इज एडवोकेटिंग फॉर राइट्स. तो दैट्स हाउ इट एक्चुअली ट्रांसपायर्ड. दैट्स इंस्पायरिंग. वैसे अच्छा, चलें, आप लॉ में तो आ गई, ठीक है, आप लॉयर बन गई, देन व्हाई हैव यू चूजन टू बी इनटू पॉलिसी साइड और रिसर्च साइड? Again, for greater impact in terms of reform, क्योंकि मैं when you're a lawyer for a client, तो आप उस client को represent कर रहे हो और आप एक certain party के issues को लेके केस argue करते हैं और, लेकिन उससे जो larger broader systemic issues हैं हमारे system के अंदर, उनके ऊपर impact करने की opportunity मुझे कम लगी. मुझे लगा कि अगर मैं लेजिस्लेटर्स के साथ काम करूंगी या मैं ट्रेनिंग पे फोकस करूंगी तो वो जो बैरियर्स और जो प्रॉब्लम्स हमने आइडेंटिफाई किए सिस्टम को स्टडी करके, वो मैं ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से ना उनको मतलब रिफॉर्म कर सकूंगी और मतलब कंट्रीब्यूट कर सकूंगी उन्हें. सो दैट्स व्हाई आई लाइक टू हाईलाइट दोज थिंग्स एंड देन आई लाइक टू sort of talk to the people who have the power to make that change कि भाई इसको सिस्टम को यूँ मेंड कर लो, ऐसे चेंज कर लो, इससे ज़्यादा इंक्लूजन पॉसिबल होगी, इस तरह डाइवर्सिटी ज़्यादा हम इंश्योर कर सकेंगे बेंच के ऊपर, बार के अंदर. सो यू नो दैट जस्ट sort of made me shift my focus from litigation to policy work and legal amendments, legislative drafting, training of female lawyers, training of other people also around issues that women lawyers face or women in general. And it's not only focused on women, we've done a lot of other work also, but ज़ाहिर है क्योंकि ज़्यादा काम women lawyers पे focused है तो वो obviously हाईलाइट ज़्यादा हो जाता है. हाँ, वो भी ठीक है, लेकिन हम भी इसी चीज़ को डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ये जो वुमेन इन लॉ है उस चीज़ से, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आप जब यूनिवर्सिटी में थे तो यूनिवर्सिटी में बॉयज़ यही कहते थे कि तो आपके डिपार्टमेंट में तो लड़कियां कम हैं, हमारे डिपार्टमेंट में लड़कियां ज़्यादा हैं. तो ये चीज़, इस चीज़ की डिस्कशन वहाँ पे चला करती थी. तो मैं भी ये सोचता था कि क्यों लॉ में क्यों लोग कम आते हैं, ठीक है. तो ये चीज़ मेरे माइंड में भी रहती थी, लेकिन तो इसलिए हमने आपको एज अ गेस्ट अपना, मतलब वी आर ऑनर्ड टू हैव यू ऑब्वियसली. तो ठीक है. अच्छा, आप अब रिसर्च साइड पे चली गई, पॉलिसी, तो व्हाट डिफिकल्टीज डिड यू फेस इन द स्टार्ट? सबसे पहले तो जब हमने विमेन इन लॉ का नाम ही रखा ना तो बहुत लोग मजाक उड़ाते थे कि ये क्या, जैसे मदर इन लॉ होता है वैसे विमेन इन लॉ, मतलब ये क्या. लेकिन समवेयर हमें बड़ा अप्रोप्रिएट लगा और बड़ा कैची भी लगा, बड़ा हम यूथ के साथ भी कनेक्ट करना चाहते. बट ऐसे जनरली आई फेल्ट दैट इट हैड अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट एंड इट वाज समथिंग जेनेरिक जो हर फीमेल ओन कर सकती थी ना. इट वाजंट समथिंग यूनिक टू अस. आई मीन एनी फीमेल लॉयर कैन बी अ वुमन इन लॉ एंड we wanted to share that that ownership with people who are in the profession.
تو وہ ایک بڑا چیلنج تھا ٹو گیٹ پیپل ٹو ٹیک اس سیریسلی. تو مجھ سے بڑے فنی سوال پوچھتے تھے کہ یہ ہے کیا, آپ کرنا کیا چاہ رہی ہیں, کیونکہ آنیسٹلی یہ کانورسیشن دنیا میں اتنی ہو ہی نہیں رہی تھی جس وقت ہم نے شروع کیا تھا. ہم نے 7 سال پہلے شروع کیا تھا. آئی کلیئرلی ریمبر 1 فیبرری 2016 ہمارا پہلا ڈائلاگ سیریز جو تھا وہ اس ٹاپک کے اوپر ہوا تھا. اور اس ٹائم پہ دنیا کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں تو اتنی زیادہ اس ٹاپک کے اوپر بات نہیں ہو رہی تھی بٹ ناٹ ایٹ دا اسکیل جس پہ اب ہے. اب آج آپ کو بہت لوگ ملیں گے افریقہ میں, یو کے میں, یو ایس میں, سری لنکا میں, ایون پاکستان کے اندر اب بہت سارا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں لوگ انسپائر ہو کے کہ اپنے اپنے طرح سے اس کو ری انوینٹ کر رہے ہیں. دے آر ٹیکنگ دا ورک فارورڈ اینڈ وی آر ویری ہیپی ٹو سی کہ وہ کانورسیشن مین اسٹریم ہو گئی ہے. اب بہت لوگ بات کرتے ہیں. ایون آسما جہانگیر کانفرنس کے اوپر انہوں نے ایک سیشن اس ٹاپک کے اوپر رکھا تھا ان دا ویری فرسٹ کانفرنس. تو وہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا. پھر اگلے سال انہوں نے مجھے دعوت بھی دی اور ہم لوگ اس میں بطور اسپیکر پارٹیسپیٹ کیا ہم نے, اور ہم نے ریپرزنٹیشن کے اوپر بات کی. سو بگر پلیٹ فارمز آر آلسو ناؤ ٹیکنگ ٹو دس کانورسیشن اینڈ ریئلائزنگ کہ بھائی یہ امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بات ہوگی تو کوئی تبدیلی آئے گی. سو انیشیل چیلنجز تو وہی تھے, میکنگ دس کانورسیشن مین اسٹریم اینڈ میکنگ دا پالیسی میکرز یا جو پیپل ان کنٹرول ہیں ان کو سارٹ آف اسٹیبلش کرنا کہ یہ ایشوز ہے اور ان کے اوپر بات کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے انگیج کریں تاکہ ہم اس کا کوئی حل ڈھونڈ سکیں. اچھا ندا, یہ تو ہم نے چلیں ڈسکس کر لیا کہ ویمن جو ہیں وہ, اب یہ آپ نے بتایا کہ پالیسی لیول پہ اور جو اور پلیٹ فارمز ہیں ان پہ بات کرنے کی ضرورت ہے, اور آپ نے بات کی, اسٹارٹ میں بات کی, اور آبویسلی 7 سال پہلے اور انٹرنیشنلی بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سے سیٹ نہیں تھیں جیسا کہ اب ہیں. جس طرح سے جو پاکستان میں عورت مارچ ہے اس کا بڑا ایک امپیکٹ ہوا اویئرنیس کریٹ کرنے میں. پھر انٹرنیشنلی اور موومنٹس اس طرح کی چلیں جو ویمن رائٹس کے لیے تھیں. تو ان موومنٹس نے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان موومنٹس نے اس چیز میں آپ کے ہی فیلڈ میں جو آپ کی ہی ریسرچ ہے ویمن اینڈ لا, اس کو کتنا زیادہ اویئرنیس اس میں جنریٹ کی؟ میرا خیال ہے بہت ہی گہرا تعلق ہے آف گراس روٹ لیول موومنٹس لائک عورت مارچ, لائک می ٹو موومنٹ کی, اور یہ ساری, کیونکہ اس کی وجہ سے جو ایک میسو اویئرنیس آئی ہے اس سے بہت زیادہ ٹرانسفارمیٹیو چینج بھی ہم نے دیکھا ہے, گڈ اینڈ بیڈ. بیڈ تو آپ کو پتہ ہی ہے جو بیک لیش فیس کرنا پڑتا ہے, جس قسم کے کیسز فائل ہو جاتے ہیں, جس قسم کے الزام لگتے ہیں اور تو وہ بہت زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے بیک لیش اس کا. لیکن اس سے یہ بھی ہوا ہے کہ اب دیکھیں جیسے ہمارے سیکشل ہراسمنٹ کے لاز میں جو بھی امینڈمنٹ 2022 میں آئی ہیں وہ اسی لیے پاسبل ہوئی ہیں کیونکہ ان موومنٹس نے ان ایشوز کو اتنا ہائی لائٹ کیا جس کی وجہ سے ہمیں اپنے جو 2010 کا قانون تھا اس میں جو لوپ ہولس تھے وہ نظر آنے شروع ہو گئے, ایسے جیسے لائک رائٹنگ آن دا وال. اور وہ پھر پارلیمنٹیرینس بھی دے ور فورس ٹو ریکگنائز کہ ہاں اس میں امینڈمنٹس لانے کی ضرورت ہے. سو میرا خیال ہے کہ کیونکہ ہمارے بہت زیادہ ایشوز ود ان دا پروفیشن بھی ایک سوسائٹی کی ریفلیکشن ہے, اینڈ وہ جینڈر ڈسکرمنیشن یا بائسز یا پری کنسیو نوشنز, ناٹ نیسسرلی کہ ہمیشہ کسی بری انٹینشن سے ہی ہو, بٹ کیونکہ وہ رویے ہمارے کلچر میں کب سے امبیڈڈ ہیں, وہ چلتے آ رہے ہیں, تو ان کو چیلنج کرنا, ان کو کویشچن کرنا, یہ سب ان موومنٹس کے سپورٹ سے ہی پاسبل ہے. اینڈ جب وہ سوشل ڈائنامکس چینج ہوتے ہیں ان کا اوبیسلی ایک امپیکٹ آپ پروفیشن میں ایک مائکرو لیول پہ بھی پھر دیکھتے ہیں. سو اٹ ہیز امپاورڈ ویمن ان اے وے, پرٹیکولرلی گیونگ دیم اے وائس اینڈ اے سینس آف سالیڈیرٹی کہ وہ اکیلی نہیں ہے, اینڈ دے ہیو دس سپورٹ بیس کہ چلو اگر اتنے ٹرولز ان کی بیک لیش اگر کر بھی رہے ہیں, ان کی ٹرولنگ بھی ہو رہی ہے, تو دیر از ایٹ the back end you have your women, you have the support of those movements, and you have those people جن کے پاس آپ جا سکتے ہیں when you need when you need to face these circumstances. So I think وہ چیز بہت سامنے آئی ہے کہ کہاں پہ آپ کی سپورٹ ہے, کون کون آپ کے allies ہیں, کون وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بچ کے رہنا ہے, اور کس طریقے سے آپ نے اپنی بات کرنی ہے, اس کے اوپر بھی بہت زیادہ ایک آئی فیل پرسپیکٹیو آیا ہے, کیونکہ اتنی کانورسیشن ہوئی ہے کہ جی یہ نعرہ نہیں تو یہ سلوگن اچھا نہیں تو وہ سب
ان سب چیزوں نے ان کانورسیشنس کو بہت ریفائن بھی کیا ہے اینڈ سیکھا بھی ہے اس میں بہت لوگوں نے کہ اچھا کس طریقے سے کیا بات کرنی ہے, کون سی افیکٹو ہے, کون سی پہ ری ایکشن ٹھیک نہیں آ رہا, کون سی جو ہے جو ضروری ہے جھنجھوڑنے کے لیے, تو اس لیے کون سی چیز چینج کرنی ہے. ایگزیکٹلی. سو آئی تھنک اٹ ہیز براٹ آؤٹ اے لاٹ آف دوز تھنگس جن کے بارے میں پہلے کبھی بات نہیں ہوتی تھی, اور اب وہ چیزیں کرتے 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 بہتری کی طرف جا رہی ہوں, بیکاز یو آر لرننگ with every conversation, with every dialogue that takes place. تو چاہتے یا نہ چاہتے ابھی لوگوں میں اویئرنیس بھی آ رہی ہے, وہ سیکھ بھی رہے ہیں, یو نو اس کا امپیکٹ بھی ان پہ ہو رہا ہے, بٹ آلسو لیگلی بھی ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے. بہت زیادہ تو نہیں, لیکن ایک اسمالر لیول کے اوپر, جیسے ایٹ لیسٹ عورت مارچ کے خلاف جب بھی کیس ہوتا ہے کہ جس کو بین کر دو, تو ججز اسٹیپ اپ اینڈ دے سے کہ بھائی کیوں, ان کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, ہم کیسے بین کر دیں. سو اب کیس آفٹر کیس وہ ایک پریسیڈنٹ ہی سیٹ ہو گیا اب, اور وہ اسٹیبلش ہو گیا, نظیر بن گئی ہے کہ جب بھی اس طرح کے مقدمے ہوں گے تو عدالتوں کو پتہ ہے کہ بھائی کیا ریزننگ لینی ہے, سب کو سوسائٹی میں بھی پتہ لگ گیا کہ یہ بین نہیں ہو سکتا. تو یو نو وہ ایک جو کوششیں کچھ ہوئیں بھی وہ ناکام ہوئی, اینڈ آل آف دیٹ از بیکاز آف the mass movement at the grassroots level which has brought these issues. اچھا, آپ کی ایکسٹینسو ریسرچ ہے اور آپ نے اس کو بڑا ہی ایک لائک مائکرو لیول پہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا, ٹھیک ہے, اور آپ نے یہ دیکھا کہ کہاں کہاں پہ آپ نے ایشوز کو ریکگنائز کیا, اسٹرکچرلی آپ نے سسٹمیٹک ایشوز آپ نے دیکھے. اور میں یہ پڑھ رہا تھا آپ کے اسی پیپر میں, آپ یہ بتا رہی تھی کہ کس طرح سے یہ ایک پروفیشن وائز بھی ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کو یہ نہیں دیکھ سکتے کہ یہ جاب کے کس اس میں اس کو پلیس کیا جائے. لیٹس سے کہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, تو کارپوریٹ سیکٹر کس طرح سے اٹ مے ناٹ بی انکلوسیو, بٹ وہ سیکیورٹی وائز کس طرح سے ہے, یا ورک اسپیس کیسی ہے. یہاں پہ تو کچہری جو ہے یا اور جو اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ جو جسٹس سسٹم ہے اس کے ساتھ اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں, آرگنائزیشنز ہیں, تو وہ اس طرح سے آرگنائزڈ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے ان چیزوں کو کیسے لائک ڈگ آؤٹ کیا ان چیزوں میں؟ like I said, کیونکہ it became something of a passion project, and جب ہم نے بات کرنی شروع کی and we realized کہ یہ بس ایک ڈائلاگ نہیں ہو سکتا, اس کے اوپر کنسسٹنٹلی کام کرنے کی ضرورت ہے. تو ریسرچ اور اکیڈیمیا کی طرف میری انکلینیشن میرے اسکولنگ ایئر سے تھی. مجھے رائٹنگ کا شوق تھا, ریڈنگ کا بھی شوق تھا, ریسرچ پیپر لکھنے کا بھی شوق تھا. رافع صاحب میرے مینٹور ہیں, جیسے آپ کو بتایا ابھی, تو انہوں نے میری ایکڈیمک رائٹنگ کافی ریفائن بھی کی تھی ایز اے اسٹوڈنٹ وین آئی واز ورکنگ وین آئی واز اسٹڈیئنگ. تو مجھے تھا کہ یار مجھے یہ کام آتا ہے اور یہی میری اسٹرینتھ ہے, تو میں نے اگر یہ چیز کرنی ہے تو میرے پاس سب سے بیسٹ طریقہ کیا ہوگا. تو میں نے وداؤٹ اینی ریوارڈ انسائڈ یا وداؤٹ اینی یو نو, اس وقت کچھ نہیں پتا ہوتا تھا کہ بھائی اس سے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے, وہ دیٹ واز ناٹ دا کنسیڈریشن, دا کاز واز دا بگر تھنگ. تو ہم لوگ لٹرلی اپنے اون پہ لگے رہتے تھے. ہم لوگ سے میرا مطلب یہ کہ میں نے اکیلے یہ کچھ بھی نہیں کیا, اینڈ آئی وانٹ ٹو سے ہیئر کہ میرے ساتھ بہت ساری اور فیمیل اسٹوڈنٹس نے اور میری کالیگس نے میرا ساتھ دیا جو اس کاز کے نیچے میرے ساتھ شامل ہوئی. دے ریئلائزڈ کہ ہاں یہ جو بات ہے یا یہ جو ایشو ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے. تو ان سب نے اپنا اپنا حصہ ڈالا. تو ہم اکٹھے بیٹھ کے پھر کوئی نہ کوئی ایک ایشو لے کے بیٹھ جاتے تھے, اور انیشلی جیسے سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی کو یوز کر کے ہم اپنا کام بس ڈالتے گئے. لیکن ہمیں ہینڈ ہولڈنگ بھی ملی, بہت سارے میل الائز تھے جنہوں نے ہمیں انیشلی سپورٹ کیا, اور کچھ سپورٹ ہمیں اس صورت میں ملا کہ ہمیں وینیو انہوں نے فری دے دیا کہ جی آپ نے ایونٹ کرنا ہے یا آپ نے اس ٹاپک پہ بات کرنی ہے, آپ ادھر کر لیں اور ہم آپ سے پیسے چارج نہیں کریں گے. تو اس طرح کر کے نا ہمیں انیشلی بہت زیادہ ویلکمنگ رسپانس ملا فرام پیپل ود ان دا لیگل پروفیشن, اینڈ آئی تھنک کہ ان کی وجہ سے یو نو یہ کام آج یہاں تک پہنچا ہے. اینڈ دین ون تھنگ لیٹ ٹو اندر, جب وہ چیز اوبیسلی آنی شروع ہو گئی ریگولر کنسسٹنٹ بیسس کے اوپر, کہ آپ یہ نہیں کہ ایک ایونٹ کر کے بس گم ہو گئے, ایک کیا دوسرا کیا, لوگوں سے بات کی, پھر آہستہ آہستہ بات, انڈسٹری تو بہت چھوٹی ہے نا, لیگل انڈسٹری از ویری اسمال, تو وہ بات نکلتی گئی.
اینڈ دین فرام دیز پلیٹفارمز لائک کوٹنگ دا لا انیشلی تیمور ملک صاحب نے بہت ہمیں سپورٹ کیا. پھر قانون دان کے ساتھ ہمارا انٹروڈکشن ہوا اور انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. سو دوز میڈیا پلیٹفارمز دین بیکیم بیسس کے جس سے ہمیں مزید ریکگنیشن ملی. اینڈ دین فائنلی ٹویٹر اینڈ دیز اسپیسز اس کے تھرو وی اسٹارٹیڈ اپروچنگ دا پارلیمنٹیرینس اینڈ تھینکفلی وہ بھی اس وقت بہت رسپانسو تھے. یعنی جو آئیڈیاز ہم ان سے شیئر کرتے تھے کہ بھئی ہم اس ایشو پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کافی سپورٹ ملا اس اینڈ پہ. میں خاص طور پہ اس وقت جو پارلیمانی سیکرٹری تھی منسٹری آف لاء میں ملیکہ بخاری صاحبہ, ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. وہ بہت بڑی سپورٹ تھی ہماری اینڈ دیٹ شوز کہ وائی اٹس امپورٹنٹ ٹو ہیو ویمن ان دیز پوزیشنز آف پاور, کیونکہ ان کے ایک خاتون کے اس منسٹری میں ہونے کی وجہ سے ہمیں اتنا موقع ملا کہ ہم منسٹری کے ساتھ پھر کام کر سکیں. اور وہ خود اس ایشو کو اتنا چیمپئن کے طور پہ لیڈ کر رہی تھیں ود ان دا منسٹری کہ وہ جو ہمارے آئیڈیاز تھے وہ بس آئیڈیاز نہیں رہ گئے, دے ایکچولی سو دا لائٹ آف ڈے, دے گاٹ ٹرانسلیٹڈ انٹو ایکچوئل ایونٹس. اینڈ بیچ میں کووڈ بھی آیا اور بھی چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑے, لیکن دیٹس ہاؤ دا ورک ایونچولی گاٹ ٹو دا پیپل. اینڈ آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو آل دیٹ سپورٹ اینڈ آل دوز پیپل جنہوں نے اس کو ہائی لائٹ کرنے میں ہمیں سپورٹ کیا. اچھا, اس میں مین آپ کون سے پرابلمس دیکھتی ہیں کہ کیا گراس روٹ لیول پہ کون سے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے جو ہیں وومن جو ہیں وہ اس طرح سے پروفیشن میں ایکٹیو نہیں ہیں, یا اگر پروفیشن میں ہیں تو ان کو کیا کیا ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں؟ بہت لمبا سوال ہے لیکن آئی وانٹ ٹو ٹرائی اینڈ گیو یو اے شارٹ آنسر. دیکھیں بہت زیادہ جو لیگل پروفیشن جس وقت بنا تھا نا, تو اگین میل ڈومینیٹڈ پروفیشن ہے. اور بلکہ انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں یہ بھی بات کہ 1923 واز دا فرسٹ ایئر ان وچ ویمن ور الاؤڈ ٹو ایون پریکٹس لا اور اسٹڈی لا. یعنی 100 سال مکمل ہوئے ہیں 2023 میں. تو ہم دنیا بھر میں یعنی جہاں کیونکہ کلونیل راج تھا اس ٹائم پہ, برٹش امپائر تھا, تو ساؤتھ افریقہ میں, انڈیا, پاکستان میں اور ایون یو کے اندر ابھی اس وقت 100 ایئرز آف ویمن ان لا کی سیلیبریشنز جاری ہیں. یعنی صرف 100 سال ہوئے ہیں ہمیں اس پروفیشن میں آئے ہوئے. تو نیچرلی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ پروفیشن جس میں آئے ہوئے ابھی اتنا کم عرصہ ہوا ہے, اور اس میں بھی آپ دیکھیں کتنا ٹائم لگ گیا ہے خواتین کو ایپیکس باڈیز تک پہنچنے میں, کہ 2022 واز دا فرسٹ ایئر کہ آپ کو پہلی خاتون جج سپریم کورٹ میں نظر آئی. ٹھیک ہے, سو اٹس ٹیکن سو مچ ٹائم. آئی مین اگر ہم اس پورے عرصے کو دیکھیں تو 99 ایئرز لگ گئے ایک خاتون کو انٹری ان دا پروفیشن سے لے کے سپریم کورٹ تک پہنچنے میں اس خطے میں ایٹ لیسٹ. سو دا رولز آف دا گیم ور آلریڈی سیٹ. جس طریقے سے یہ پروفیشن چلنا تھا, جس طرح کے یہاں پہ سسٹم ہونا تھا, اس کو بنانے میں تو خواتین کی آوازیں اوبیسلی شامل نہیں تھیں. وہ تو بعد میں آئی پروفیشن کے اندر, لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں بنا شروع سے. سو اب جب وہ پروفیشن میں آئی تو ان کو یہ کہا گیا کہ بھئی آپ نے اس ڈھانچے میں ایڈجسٹ ہونا ہے, اینڈ دس از ہاؤ یو سکسیڈ. اس کے اندر جو ان کے لیوڈ ایکسپیرینسز تھے, جو ان کی یونیک سرکمسٹانسز تھے, وہ کہیں کیٹرڈ نہیں تھے. سو سم ٹائمز equality is not enough. Sometimes it's not enough to say کہ جی جس طرح کے رولز اور جس طرح کے کرائٹیریاز ایک آدمی کے لیے ہیں وہی ہم نے عورت کے لیے رکھے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بات ہے. دیٹس ناٹ سفیشینٹ ایٹ ٹائمز. اسی لیے افرمیٹیو ایکشن کا ایک کانسیپٹ ہماری کانسٹیٹیوشن میں بھی موجود ہے, وچ مینس کہ جو لوگ سوشلی ایک ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن سے آ رہے ہیں, مے بی دے نیڈ سم تھنگ مور دین ایکوالٹی, جسے ہم جینڈر جسٹس کہتے ہیں. وہ پکچر آپ نے دیکھی ہوگی, سوشل میڈیا میں بڑی پاپولر ہے. وہ باکسز ایک جیسے تینوں کو دیتے ہیں, وہ فیلڈ کے تھرو انہوں نے میچ دیکھنا ہوتا ہے, 3 لوگوں نے 3 ڈفرینٹ ہائٹ کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بچہ ہے, ایک عورت ہے, ایک مرد ہے, سمتھنگ. اینڈ دین equal boxes still does not lead to justice, right? And then finally وہ پھر جب boxes کی height adjust کرتے ہیں کہ تینوں finally over the fence دیکھ سکیں, تو that's gender justice. And پھر ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ بھائی فینس ہی ہٹا دو تاکہ ڈبے رکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. تو اس طرح سے بہت زیادہ چیلنجز جو تھے سوشل رویوں میں بھی آئے. ارلی ڈسکریجمنٹ فرام ہوم, وہی کہ کورٹ کچہری جاؤ گی, وہ تو ماحول اچھا نہیں ہے. پھر اس کے بعد ڈسکرمنیشن اس طرح کی کہ انٹرویو کے ٹائم لا فرمس میں ایک ہائرنگ کے ٹائم پہ ایک اسکیپٹزم تھا کہ بھائی خواتین کو تو ہم نے ہائر ہی نہیں کرنا, ان کے ساتھ ان کو ہائر کریں گی تو مسئلہ زیادہ ہو جائے گا,
उनका ख्याल रखना पड़ेगा, वो मोटरसाइकिल पकड़ के अदालत खुद या कचहरी खुद डेट लेने नहीं जा सकेंगी, उनको यू नो लाइक द वे द सोसाइटी इज जनरली स्ट्रक्चर्ड, उसका भी बर्डन खवातीन के उसके ऊपर आ रहा है कि भाई अब यू नो दिस इज नॉट हर फॉल्ट कि सोसाइटी में इस तरह के चैलेंजेस हैं आपकी मोबिलिटी से रिलेटेड, ये तो अब गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना टू प्रोवाइड एक्सेसिबल ट्रांसपोर्ट, वो बट ब्रांट उसका आता था कि खवातीन को रखना ही नहीं है. सो फ्रॉम एंट्री इनटू द लॉ, एंड लॉ फर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज जिस तरह सिस्टम स्ट्रक्चर्ड है वो ये कहता है कि आपके पास एक सर्टेन नंबर ऑफ केसेस में आपने या तो काम किया हो एज अ जूनियर लॉयर विद योर सीनियर्स को शैडो किया हो, फिर वो जजमेंट्स आई हो, फिर उन जजमेंट्स में आपका नाम साथ हो, तो आप फिर एडवोकेट हाई कोर्ट के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. यानी हर स्टेप के ऊपर ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं टेक्निकल जिसके लिए एक्टिव लीगल प्रैक्टिस और जजमेंट्स आपके नाम पे आना ज़रूरी है. अब जब आप अदालत जा ही नहीं रहे या आपका नाम उन जजमेंट्स में बतौर वकील साथ शामिल नहीं किया जा रहा, तो आप उन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को ज़ाहिर मर्दों से ज़्यादा लंबे अरसे में मीट करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि पहले तो बिल्कुल रिवाज नहीं था, औरतों को नहीं भेजते थे अदालतों में. अब वो काम भी कर रही हैं, केस पे रिसर्च भी कर रही हैं, ड्राफ्ट भी बना रही हैं, बट दैट वर्क इज नॉट गोइंग टू देयर बेनिफिट. अब जब वो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स मीट नहीं कर रही तो फिर वो ऑब्वियसली हाई कोर्ट का लाइसेंस उन्हें देर से मिल रहा है. इसी तरह फिर सुप्रीम कोर्ट के लाइसेंस के लिए मजीद केसेस की लिस्ट चाहिए एज अ काउंसिल. और इसी तरह से सीनियरिटी डिटर्मिन होती थी. सीनियरिटी अगेन इज एंटी विमेन एंड एंटी रिप्रेजेंटेशन कॉन्सेप्ट. तो इस तरह हमने जब स्टडी करना शुरू किया तो वी रियलाइज कि किस तरह एक स्ट्रक्चरली ये टेक्निकलिटीज़ इस तरह की हैं जो औरतों को फेवर नहीं करती. और फिर कुछ जो सोशल रवैये हैं वही हमारी फर्म्स के भी हैं, वही हमारे क्लाइंट्स के भी होते हैं. तो उनको ब्रेक करना और उसमें औरतों को भी ये ट्रेन करना कि आप जाएं अदालत, आप अपना नाम दें आपका, ताकि नाम आए. अच्छा, मज़े की बात ये भी है कि अगर वो जा भी नहीं है तो जजमेंट जज साहब ने कब देनी है या वो केस कितना लंबा चलना है इसकी भी कोई गारंटी नहीं है ना. एक केस आपने आज शुरू किया और अगले 7 साल उसकी अगर फैसला ही नहीं हो रहा तो वो जजमेंट तो नहीं आएगी. तो आप कैसे पूरा करेंगे उस टेक्निकल रिक्वायरमेंट को? और ये भी फिर हमारी रिसर्च में निकला कि ये जो प्रोग्रेसिव सिस्टम है लाइसेंसेस को एक्वायर करने का, ये भी इसी खित्ते के अंदर एक जो है हवा है. बाकी जगहों के ऊपर आप एंट्री के ऊपर ज़्यादा इम्तिहान देते हैं. वो सब एक दफ़ा आप प्रोफेशन में आ गए तो फिर आप किसी भी अदालत में केस आर्ग्यू कर सकते हैं. वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है कि जी अब आपने इतने साल पूरे करके फिर कोई इम्तिहान और इंटरव्यू और सब देना है, फिर जाके आपको यू नो उनकी जो सीनियर अदालतें हैं, हायर कोर्ट्स हैं, वहाँ पे मौका मिलेगा आर्ग्यू करने का. तो ये भी जो ब्यूरोक्रेसी की लेयर्स है ना, ये हमने ही अभी तक जो है कॉलोनियल वो हैंगओवर लेके रखा हुआ है. और जो कॉलोनियल मास्टर्स थे हमारे, वो भी इन चीज़ों से आगे निकल चुके हुए हैं. यानी यूके के अंदर तब्दीली आ गई हुई है, लेकिन हमने उनके बनाए हुए इन ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स को अभी तक सीने से हमारा तो एवोल्यूशन नहीं हुआ ना, हमारा नहीं तो कोई हुआ, एवोल्यूशन नहीं हुआ, हम तो उसी जगह पे स्टक हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो ये इस तरह के चैलेंजेस हैं. एक दो और भी हैं, मैं आपको बताऊं बार के हवाले से. पहले बार का कैंडिडेट बनने के लिए आपको 10 साल, प्रोविंशियल बार की, पंजाब बार काउंसिल की मैं जैसे बात करूं, आपको 10 साल की प्रैक्टिस शो करनी थी. और पंजाब बार के हर 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं. तो 2020 में पिछला इलेक्शन हुआ है, तो 2018 में एक लॉ पास करके उसकी मुद्दत बढ़ा दी कि अब 10 नहीं, अब 15 साल का एक्सपीरियंस लेकर आए तो फिर आप कैंडिडेट हो सकते हैं. तो वो जो खवातीन 2020 में 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ क्वालिफाई करती भी थी कैंडिडेट बनने के लिए, वो ऑटोमेटिकली पीछे चली गई. तो क्या ये सिर्फ खवातीन के साथ है, मेल्स के साथ नहीं? इसमें मैं आपको वही चीज़ एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जिस तरह बिकॉज विमेन एंटर्ड द प्रोफेशन मच लेटर, और वो लाइसेंस भी बहुत देर से उनको मिलने शुरू हुए, और वही जैसे एक्टिव लीगल प्रैक्टिस में वो बहुत देर से ये रियलाइजेशन आई कि भाई ये दिस एक्सपीरियंस काउंट्स टूवर्ड्स योर ईयर्स. तो इसकी वजह से women are disproportionately impacted. यानी obviously वही बात कहने के लिए it's equal कि मर्द का भी 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और औरत का भी, लेकिन it's going to be so much more harder for the woman to show that experience as compared to the man. So there is practically disproportionate impact. So कहने को वो इक्वालिटी है ऑन पेपर कि जी दोनों के लिए है,
بٹ وہ اٹ ڈزنٹ ریئلی ٹرانسلیٹ ان لائک وین یو کلیمٹی جو ہے وہ زیادہ فیس ولنریبل کو کرنا, جب آپ سرکمسٹانسز نہیں دیکھ رہے دونوں کے اس طریقے سے, تو وہ پھر امپیکٹ زیادہ ہو جاتا ہے ان کو. اس سے ایجزم کا بھی آ رہا تھا ایشو کہ جی آپ نے اولڈ گارڈس کو بس بٹھایا ہوا ہے, اینڈ ینگ لائرس کے لیے بھی کتنا مشکل کر دیا ہے ٹو انٹر انٹو دیز پوزیشنز, کیونکہ ینگ لوگوں کی نمائندگی کیوں نہ ہو گئی, یا جو ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ ہیں یا جو ریلیجسلی ڈائیورس کمیونٹیز سے بلانگ کرتے ہیں, وہ ان کو آپ نے کس طرح سے. اب دیکھیں آپ کی نیشنل اسمبلی کے اندر بھی ریزرو سیٹس کا کانسیپٹ ہے, لیکن آپ کی جو بار کاؤنسل ہے جو کہ ایک لا کے اسٹرکچر کے اندر ایک اسمبلی کی طرح ہی ہے, وہاں پہ کوئی ریزرو سیٹس کا کانسیپٹ ہے ہی نہیں فار دا فیمیل لائرس, فار ینگ لائرس, فار ریلیجسلی ڈائیورس لائرس. ہے ہی نہیں کوٹا سسٹم یا ریزرو سیٹس کا کوئی کانسیپٹ کہ ان کو آگے لانے کے لیے یا ان کی آواز کو ایٹ لیسٹ انشور کرنے کے لیے کہ وہ شامل ہو اس پورے اسٹرکچر کے اندر. اس طرح کے کوئی میجرز آج تک نہیں لیے گئے. سو یہ سب وہ سسٹمک اور اسٹرکچرل ہرڈلس کے کچھ ایگزامپلز ہیں. اس سے obviously اور بہت بڑا ٹاپک ہے یہ, اس کنورسیشن میں تو وہ ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتی. بالکل. سو دیز آر بٹ سم آف دا مین ونز دیٹ آر ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ. اچھا, پبلک ڈسکورس کی اگر بات کی جائے لا میں ڈاکٹر اسامہ, آئی ایم بگ فین آف ہم, جب کا میں نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے, اور جس طرح سے وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جیسا لٹریچر ہے, آپ اگر لٹریچر سے اپنے اویئر نہیں ہیں, آپ اپنے لٹریچر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں, تو ویسی سوسائٹی ہے اور ویسا لا ہے. ٹھیک ہے, آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ یہاں سے چیزیں اٹھاؤ اور ادھر جا کے اپلائی کر دو. اور اسی طرح سے جو ویمن رائٹس کے حوالے سے یا ویمن کی انکلوژن کے حوالے سے, آپ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے ویسٹ سے انسپائرڈ ہوئے ہو اور وہ چیزیں وہاں سے پک کی اور یہاں پہ آ کے انہوں نے پلیس کر دی آپ نے. تو پبلک ڈسکورس کی کتنا زیادہ ضرورت ہے, آپ کی کیا سمجھتی ہیں کہ اس اسپیشل انکلوژن آف وومن ان لا کے حوالے سے؟ دیکھیں جو کلچرل ایک امپیکٹ ہے نا, جیسے ہم نے آلریڈی ڈسکس بھی کیا, بہت زیادہ ہوتا ہے. اور اگر وہ ایک ان اے نیگیٹو وے ڈسکریمنیشن بن کے یا جینڈر بائز بن کے سامنے آتا ہے, تو نیچرلی اگر وہ کلچرل جسے کہتے ہیں ڈسکورس پازیٹیو ہوگا, تو وہ پازیٹیو ایکشنس میں اور پازیٹیو رویوں میں ٹرانسلیٹ کرے گا. سو آئی فیل دیٹ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ہیو کلچرل ڈسکورس دیٹ از اوپن ٹو understanding that these are not issues of masculine and feminine, and it's like it's a profession. Being a lawyer is not about male or female, it's about ultimately being seen and being recognized as the professional. I mean ہم جینڈر مین اسٹریمنگ کی بات, it's ironic کہ ہم جینڈر کو فوکس کر رہے ہیں ultimately to get to a point کہ جہاں پہ جینڈر نہ میٹر کرے, but that is how that is اس وقت اس لیے جینڈر کی بات کرنی پڑی ہے کیونکہ سوسائٹی نے اتنا زیادہ بائفرکیٹ کیا ہوا ہے ان چیزوں کو, ایون ود ان لا, کہ جی کرمنل لا بڑی میل ڈومینیٹڈ فیلڈ ہے, بڑی میل سینٹرک فیلڈ ہے, آپ چلیں کرنا ہی ہے تو فیملی لا کر لیں, ادھر نہ ہے, اس طرف نہ. سو یعنی یہ جو ساری پرسیپشنز ہیں اور یہ جو ساری کلیشیز بنے ہوئے ہیں, ان کو ڈسمینٹل کرنے کی بہت ضرورت ہے. اینڈ دیٹ کین اونلی ہیپن وین دس کانورسیشن کمز ہوم culturally. So I completely agree with اسامہ صاحب there کہ وہ cultural, and اسی لیے جب ہم نے یہ conversations کرنی شروع کی تھیں تو ہم نے باہر کا لٹریچر اٹھا کے نہیں شیئر کیا تھا اپنی آڈینس کے ساتھ. ہم نے یہیں سے لوکل گراس روٹس جو فیمیل لائرس تھیں, جو ان ہاؤس کاؤنسلس تھیں, جو کسی اور کیپیسٹی میں کام کر رہی تھیں, ہم نے ان کو لوکلی جو ہے یہیں سے ریکروٹ ایک طرح سے کیا کہ بھائی آپ ہمارے پینل پہ آئے and you talk about your experiences. پھر اسی طرح women in law کے all over پاکستان چیپٹرز ہیں ہمارا, کے پی میں, ملتان میں, بلوچستان میں, آزاد جموں کشمیر میں, گلگت بلتستان میں, کراچی میں بھی ہماری, مطلب we liaison with women lawyers all over پاکستان now. In 7 years ہم نے اتنا نیٹ ورک اپنا بنا لیا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر پروونس کے, ہر ایریا کے لوکل ایشوز پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ اچھا وہاں پہ یہ ہے, وہاں پہ یہ, اچھا یہ بہتر ہے, وہاں پہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, تو ہم ایک دوسرے سے بھی اس طرح سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ واز دا ریزن وائی وی وانٹیڈ اپنی اسٹڈیز, ہماری ہوم گرون ریسرچ, اینڈ آئی تھنک دیٹس بن ون آف دا اسٹرینتھس آف ویمن لا انیشیٹو کہ وی ور ایبل ٹو
develop our own content based on our own system. अब वो system ही obviously UK से borrowed है, तो you can't do much about that. But at least हमारे जितने भी आपको studies मिलेंगी उसमें आपको local references बहुत ज़्यादा मिलेंगे. So I think that's how things will hopefully culturally change as well. अच्छा, half of our society is women, ठीक है, population wise, और वो उनको साइड पे हमने कर दिया, ठीक है. चले हम एक ये देखते हैं कि एनालॉजी एक लेट्स से कि एक आम बंदा है, वो कहता है कि यार मैंने औरत आके क्या करेगी लॉ में, ठीक है, औरत लॉयर बन के क्या करेगी, वो आदमी इतने, और पहले भी कौन से मसले हल हो गए, ठीक है, आपका जस्टिस सिस्टम. तो हाउ डू यू सी कि इफ women आर इंक्लूडेड इन द जस्टिस सिस्टम, इन आवर जस्टिस सिस्टम, तो क्या कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हाईलाइट करें कि जो के बेहतर हो सकते हैं? अच्छा, ये मुझे बहुत सुनने को मिला था कि आप हमारे सॉर्ट ऑफ पाई का शेयर आप ले रहे हैं और आप लोग क्यों आ गए हैं, एंड जैसे कि हम किसी का हक मारने आ गए, लाइक दैट काइंड ऑफ इम्प्रेशन. So it's not easy for the men in positions of power, and I'm not talking about all the men, but some of the men जिन्होंने इस तरह की बातें हमें बोली थी, उनके लिए इतना शायद easy नहीं था to accept कि एक और species भी आ गई है, to go after the same clients या to be part of the same, resources limited होती हैं, obviously positions limited होती हैं, तो when you have more players vying for the similar spots, so competition बढ़ जाता है, and बंदियों के साथ उनके लिए बात करना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक जो कुछ भी एक हेजिटेशन और एक रिजर्व है. इट्स men don't feel very comfortable approaching women won't be very comfortable approaching men, and again not a generalization but generally एक ज़्यादातर है होता है. अर्बन में डिफरेंट होगा, रूरल में exactly. और ज़्यादा तो मर्द ज़्यादा दूसरे मर्द से बात करने में कंफर्टेबल होगा, तो अगर वो सीट पे बैठा है तो वो धरले से भी जाके उससे अपनी कोई बात मनवानी है तो उसका एक भाईचारा भी चलता है उसके साथ, एक कंफर्ट जोन, ब्रदरहुड. अब वहाँ उस सीट पे औरत आके बैठ जाएगी तो अब उससे वो जाके ऐसे दरवाजा खोल के धर्म से जाके वो क्या लाइक, so those are the things. क्या वो चीज नॉर्मल नहीं हो सकती कि मैं ऐसे औरत बैठी है तो मैं ऐसे जाके, बात ये है कि I'm just trying to explain to you कि माइंड में क्या होता है कि भाई ये आएगी तो फिर इससे हमने एक फॉर्मल तरीके से हमें बात करनी होगी, या फिर एक जो प्रॉपर तरीका है कोई इजाजत लेने का किसी चीज के लिए तो हमें वो फॉलो, लाइक they don't feel accessible enough. जिस तरह हमें एज वुमेन फील होता है कि अच्छा एक बंदा सीट पे बैठा हुआ है तो हमारे लिए उतना एक्सेसिबल नहीं है, और आई एम श्योर बंदों को भी फील होता होगा ना. सो वो अब वही सोसाइटी की सेग्रीगेशन की इश्यूज हैं जो प्रोफेशन के अंदर सीप इन करें. सो it makes a huge difference to have, that's why it's important to visually have more women in these places. लेकिन at the same time it is wrong to expect कि एक औरत आ जाएगी तो ओवरनाइट सारा सिस्टम सारी औरतों के लिए इम्प्रूव कर जाएगा, क्योंकि जो कुछ भी है जब वो औरतें उन पोजीशंस पे आती भी हैं तो वो उस सिस्टम के अंदर ही प्ले करना होता है ना उन्हें, बिकॉज वो अगर उस सिस्टम की एक पोजीशन या एक ऑफिस होल्डर के तौर पे आई है तो वो कितना ही उसको चेंज कर रहे हैं. सो इट्स इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाई विजुअली इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव वुमेन इन दीज पोजीशंस, ताकि खवातीन को कम से कम एक एस्पायरेशन हो कि हम भी इन पोजीशंस पे पहुंच सकती हैं. लेकिन उसके साथ साथ जो एक्चुअल काम करने की ज़रूरत है ना, which are the structural reforms, the legislative reforms, यानी जब तक सिस्टम नहीं चेंज होगा you can't expect one woman sitting in a position of power कि भी वो ओवरनाइट को चेंज कर देगी. Despite that, खवातीन के सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने से एट लीस्ट वी नो कि बेहतरी आई है. ठीक है, बहुत ड्रामेटिक चेंज नहीं आया, लेकिन कम से कम अभी जो रिसेंट जजमेंट नादिया नाज के केस में जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने रिव्यू किया था, एक पुरानी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की जिसको रिव्यू फिर फाइल किया गया था, एंड रिव्यू में बहुत कम हमने देखा है कि जजेस डिसीजंस को ओवरटर्न या चेंज करते हैं. लेकिन क्योंकि फाइनली अब एक खातून थी तो वो सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, एंड उन्होंने एक विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच लेते हुए अभी हाल ही में जो फैसला सुनाया उसमें उसको रिव्यू विक्टिम के यानी फीमेल के तरह से फेवर में किया है, जिसको मेल जजेस जो उस बेंच पे थे उन्होंने भी इंडोर्स किया है, जैसे सियाया अफरीदी थे साथ. तो इट शोज कि वाइल द अपॉर्चुनिटी इज लिमिटेड, बट ऐसा नहीं है कि औरतों का पर्सपेक्टिव शामिल
होने से कोई भी चेंज नहीं आएगा, और ये भी नहीं है कि रातों रात बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, इंक्रीमेंटल होगा, बट at least that is one way to begin that process. So that's why it's very important that हमें fair representation हो in decision making positions within the justice sector. Acha, what would you like to say to the young women जो कि who are inspiring to be lawyers? ये ना मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन होता है क्योंकि इसका जवाब मेरे पास ये है कि इंस्टेड ऑफ मी सेइंग एनीथिंग टू द यंग लॉयर्स, आई वांट टू एक्चुअली से अ लॉट टू द सीनियर्स कि भाई यंग लोगों से सीखो, दे आर they are far ahead of us and I am so inspired by the younger lot. They harness these platforms in a much better way than we did. I mean, हमने अपने टाइम के हिसाब से अपनी चीज़ें की, बट अब की जो जनरेशन हम देख रहे हैं, वी फील दैट दे हैव ऑल द पोटेंशियल, दे जस्ट नीड प्लेटफॉर्म्स, दे जस्ट नीड मे बी सम सपोर्ट, बल्कि अब वो प्लेटफॉर्म्स भी खुद बनाने लग गए. आपने अपनी स्टोरी भी मेरे सामने रखी, तो आई थिंक सीनियर्स एक्चुअली हैव अ लॉट टू लर्न from the juniors, and I think we need to listen more, we need to give them more space, we need to include their voices more. अभी हम women की inclusion पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, but I think कि young voices को भी इंक्लूड करना अब शायद बहुत इम्पेरेटिव होता जा रहा है. और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपको देती हूँ. लॉ स्टूडेंट्स अक्सर हमारे पाकिस्तान में सिलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल मूटिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए, लेकिन उनके पास इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं होती. ऐसे है वो हम जैसों से फिर कहते हैं जी आप हमें टिकट्स फाइनेंस कर दें वो, एंड इट्स वेरी सैड टू सी दैट विद इन द बार काउंसिल इतनी फंडिंग उन्हें मिलती है, और वो खुद हर स्टूडेंट जिसका एडमिशन होता है लॉ स्कूल में ऑलमोस्ट ₹3,000 पाकिस्तान बार काउंसिल उस एडमिशन के लेता है. आई मीन फॉर व्हाट? अगर आप ले रहे हैं तो कम से कम आपकी जो टीम्स नेशनली सिलेक्ट हो रही हैं, यानी कि वो छोटे लेवल पे नहीं बट नेशन को यानी पाकिस्तान को अगर रिप्रेजेंट करने किसी इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए जा रही हैं, कम से कम आप उनके लिए तो कोई फंड इस्टेब्लिश कर ले उसमें से टू सपोर्ट द यंग वॉइसेस. तो फिर स्टाइपेंड्स और इंटर्नशिप्स का बहुत इशू है यंग लॉयर्स का, ग्रेजुएट्स का. सो वो कोई मतलब प्रेशर ग्रुप, वो यंग वॉइसेस आएंगी तो ये चीज़ें आगे जाएंगी. और इसमें राहील सैमसन साहब हैं कराची में बेस्ड, वो इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं. बट वी नीड टू इंक्लूड यंगर पीपल एंड लर्न फ्रॉम देम रादर देन us giving them advice. I think that's just not going to work. लॉ में जो मैं तो कभी नहीं ये चीज़ आपने तो की, आपने जाके आगे जाके LLM में और फिर रिसर्च की, तो हमारे इंस्टीट्यूट्स में जो अंडर ग्रेड्स हैं या ग्रेजुएट्स हैं तो वहाँ पे तो कोई इस तरह की कोई ख़ास रिसर्च नहीं कर रहे. जी नहीं कर रहे. इट्स नॉट जस्ट ऑन दिस टॉपिक बट मोस्टली किसी भी टॉपिक पे इतना रिसर्च पे फोकस या उतनी क्वालिटी ऑफ रिसर्च पे शायद फोकस नहीं होता. बट वो हमारा इंस्टीट्यूशन फेलियर है अगेन. आई थिंक जिस तरीके से लीगल एजुकेशन रूल्स बनाए गए और जिस तरीके से बार काउंसिल ने इस इशू को अभी तक हेड ऑन लिया है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है. एंड आई थिंक दैट ये उनका बिल्कुल डोमेन नहीं है कि वो कॉलेजेस की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में जाके इस तरह से ओवरसाइट और इंटरफेयर करे कि जी इतनी क्लासेस हो सकती हैं, इतने बच्चे हो सकते हैं, लाइब्रेरी में इतनी किताबें होनी चाहिए. ये पाकिस्तान बार काउंसिल के करने वाले काम नहीं है. जब तक आप यूनिवर्सिटीज़ को एकेडमिक फ्रीडम नहीं देंगे, जैसे बाहर भी हर यूनिवर्सिटी अपना करिकुलम खुद डिज़ाइन करती है, और जो उनकी बार काउंसिल की इक्विवेलेंट जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं वो सिर्फ एक बेसिक प्रीलिमिनरी बता देती हैं कि जी ये कोर मॉड्यूल्स हैं, बच्चों ने ये पढ़े होने चाहिए, और उसके बाद वो अपना बार वोकेशनल कोर्स कराती हैं जो यूनिवर्सिटी से हट के कि भाई जिसने प्रैक्टिस में आना है वो ये कोर्स हमारा क्लियर करे तो आ जाए. दैट ओपन्स अप स्पेस फॉर पीपल जिन्होंने लॉ नहीं भी पढ़ा हुआ, उनके लिए भी रूट्स मौजूद है कि वो किस तरीके से इस तरफ अगर आना चाहते हैं. तो वहाँ पे एक्सेस को और यूनिवर्सिटी फ्रीडम को इनको बहुत अहमियत दी जाती है कि रेगुलेटरी बॉडीज़ इन चीज़ों पे नहीं आके डे टू डे जो एडमिन अफेयर्स है उनमें नहीं घुसती. लेकिन यहाँ पे हुआ है कि जी एक ही करिकुलम होगा, वो भी हम बताएंगे, वो हम मतलब सब लोग वही पढ़ाएंगे, हम आके मॉनिटर करेंगे, रिटायर्ड एक जज साथ आपके बोर्ड में होना चाहिए. like it's just, that's not how you run universities, that's not how you ensure academic freedom. और जब ये स्पेस नहीं होगी यूनिवर्सिटीज़ के पास,
کیا ریسرچ کروائیں گے. اچھا You know? انسٹیٹیوٹ جیسا کہ انسٹیٹیوشن ہے اس میں لا لمس ٹھیک ہے, اس میں لا کا جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا, تو وہ مجھے میرے جتنا نالج میں ہے کہ دے آر ڈوئنگ سم تھنگ ویری ڈفرینٹ, ان کا کریکولم اور وہ ساری چیزیں. تو اور یہ بھی اب میں نے فیل کیا کہ وہ لوگ, وہ لڑکے جو وہاں سے گریجویٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو دے آر پرفارمنگ ویری ویل یہاں پہ جا کے. تو وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے لائرس بن جاتے ہیں؟ Okay, so mostly LUMS works a lot, although of course I'm not an authority or their representative to speak on their behalf, but جتنا میں نے notice کیا ان کا زیادہ تر focus again academic writing پہ بہت ہے. وہ ٹرم پیپرز اور ریسرچ کے اوپر بہت اور شروع سے ہی کر رہے ہیں. ان کا ہر اسکول کے اندر ان کا ریسرچ بیسڈ جو ہے فوکس ہوتا ہے. ساتھ یہ کہ اوبیسلی وہ جب پاکستانی لا پڑھا رہے ہوتے ہیں تو دیٹ گیوز این ایڈیڈ بینیفٹ ٹو دا اسٹوڈنٹس ہو گریجویٹ, کہ ان کو تھوڑی بہت فیملیئرٹی ہوتی ہے. لیکن پریکٹس میں نا وہی اسٹوڈنٹ سکسیڈ کرتے ہیں جنہوں نے ایک پریکٹس کا ایک اپنا جسے کہتے ہیں اسکل سیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے. Not every LUMS student is practicing law. Most of them are in policy یا وہ اسی طرح ریسرچ میں, پھر کیونکہ اسٹرینتھ ان کی وہ ہے. ایڈوائزری رولس میں نے ان کو دیکھا ہے. انٹرنیشنل جابس ان کو اس طرح سے زیادہ اپرچونیٹیز ملتی ہیں. ٹیچنگ میں بہت ہے, کتابیں بہت لکھتے ہیں. سو آئی تھنک بہت سارے اور یونیورسٹیز کے بھی بچے ہیں جو they might not come from very fancy backgrounds, but ان کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا stamina to face the But they are doing that on their own. They are doing that on their own. So I mean like this is, اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف LUMS کے بچے آپ کو نظر آئیں گے. There is a lot, in fact majority of the students جو practice میں sustain کرتے ہیں وہ آپ کے لوکل لا کالجز سے ہی, یعنی پنجاب یونیورسٹی گریجویٹس ہیں, یا پاکستان کالج آف لا کے بھی بہت بچے نظر آئیں گے آپ کو. So it's really like there's a lot, the legal profession has a lot to offer in terms of career paths, and again it's not just advocacy. وہ آپ کو in-house councils کی صورت میں یا آپ کو ریسرچ کی صورت میں, academia کی صورت میں, there is so much that students can take up. But advocacy is something which ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی specific institution زیادہ کرے. اٹس پریٹی مچ مینٹورز آپ کو کون سے مل رہے ہیں, کون سی لا فرمس میں آپ کو اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. اٹس مور ٹو ڈو ود واٹ ٹیچرز اینڈ واٹ کائنڈ آف ایکسیس یو ہیو ان وچ کائنڈ آف فرمز. آئی تھنک وہ جو آپ کو 2 سال کا رگڑا آفٹر یو گریجویٹ لگتا ہے نا پریکٹیکلی, وہ آپ کی فیوچر ٹریجیکٹری بہت ڈٹرمن کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک اینی بڈی ہو از ایبل ٹو فائنڈ اے گڈ مینٹور ان دیٹ اسٹریم, وہ پھر جس مرضی کالج سے یا یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا ہوگا اس کو اچھی اپرچونیٹی ملے گی ٹو میک دا لیگل ایڈوکیسی کریئر. تو لا فرمس کیا وہ اتنا زیادہ افیکٹو ہیں اور ویمن کے لیے کہ اس میں دیکھا جائے تو وہ انکلوسیو بھی ہیں یا نہیں؟ اوکے, دیٹ از اگین اے کویسچن جس کا کوئی اسٹریٹ آنسر نہیں ہے. دیر آر سینئرس جو بہت حد تک انویسٹ کرتے ہیں بٹ وہ بہت کم ہے, کیونکہ آنیسٹلی ٹائم نہیں ہوتا. اٹس اے پروفیشن دیٹس ویری ڈیمانڈنگ. سو آپ کی لرننگ زیادہ تر سیلف موٹیویٹیڈ بھی ہوتی ہے کہ کتنا آپ کریں, اینڈ دین دیر آر ویری انریزنیبل آورز دیٹ یو ہیو ٹو پٹ ان, اینڈ دیٹ از کنسیڈرڈ ایز نارمل, اور وہ اس چیز کو ریوارڈ کرتے ہیں. وہ چاہے بیچ میں اس میں سے آپ آورز ویسٹ بھی کر رہے ہیں, بٹ ٹو بی ایبل ٹو سے کہ جی میں رات کو 10 بجے گیا تھا فرم سے گھر از اے فلیکس, اینڈ اٹس سم تھنگ جو obviously it's harder for women to say that, right? اب وہ بیٹھا بے شک ٹائم ویسٹ ہو رہا ہو, بٹ ٹو بی سے کہ جی تو رات 10 بجے تھا, تو تو اس طرح سے ریگولیشن تو کوئی ہے نہیں ٹائمنگس کی اینڈ آل, تو وہ کافی پھر چیلنجنگ ہو جاتا ہے. اینڈ فار ویمن اٹ از ڈیفینیٹلی مچ ہارڈر, بٹ things are changing now in the sense that a lot of women are setting up their own firms and their own practice as well. A lot of women started working in very niche areas, یعنی جس پہ کوئی ریگولر رن آف دا مل کام نہیں ہو رہا تھا, انہوں نے ان ایریاز کو پکڑنا شروع کر دیا. فار ایگزامپل ایک لائر ہے جنت علی کلیار, وہ سائبر لاز اینڈ FIA اور ڈیجیٹل ہراسمنٹ اور ان چیزوں کے اوپر وہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے. اسی طرح نگت داد کا آپ نے سنا ہوگا, جن کی اگین ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن میں انہوں نے پوری ایک لائک اس ایریا کو ڈیولپ کیا انہوں نے. اسی طرح جسٹس پروجیکٹ پاکستان میں جو سارا بلال ہے,
ان کا کام بڑا یونیک ہے کہ وہ پرزنرز جو ڈیتھ رو پہ ہوتے ہیں ان کی پینلٹیز اور ان اس ایسپیکٹ پہ وہ موسٹ ولنریبل. سارا کیا بتا رہی ہیں؟ سارا بلال. میں نام بھی سیو کر لوں. اور ہاں سارا بلال, میں نے ان کے کچھ ٹویٹس دیکھے ہیں, میں ان کو فالو کرتا ہوں. سو اٹس ویری انسپائرنگ ٹو سی کہ کس طرح خواتین نے اپنے لائک یونیک ان چیزوں کو سیٹ اپ کر کے پھر ہما جمیل بابر اسلام آباد اور راول پنڈی میں بیسڈ ہے, ان کی اپنی لا فرم ہے, ان کے پاس جتنی ایسوسیٹس ہیں وہ ساری فیمیل ہیں اور وہ کرمنل لا کی پریکٹس کرتی ہیں. So like they are breaking barriers and shattering glass ceilings, which is of course these are very few examples. پھر آسما جہانگیر کا آپ دیکھ لیں جو لا فرم ہے وہ کب سے ہے, 1980s سے ہے, اور اس میں آل ویمن لیڈ لا فرم تھی وہ شروع میں, اور ابھی بھی ان کے پاس زیادہ تر جو لوگ کام کرتی ہیں وہ مطلب ویمن ہیں. سو آئی تھنک تھنگس آر چینجنگ ناؤ بٹ سلولی اینڈ گریجولی. اچھا بہت ساری فرمس میں اب فیمیلس کو پارٹنر بھی بنا دیا گیا ہے, کم ہے ابھی لیکن آئی تھنک women are getting there. اسٹارٹ ہو گیا. So but ابھی بھی جو entry level issues ہیں, جو women کا succeed کرنا, جو جس طرح کا کام کی نوعیت ہے, جس طرح کے ابھی بھی norms ہیں, yes it is harder, I'm not going to deny that, but I think women are really doing an amazing job. زینب جنجوا کا بھی میں نام لوں گی, ادھر ایجورس میں ہوتی ہیں, انہوں نے بہت اچھے سے فرم ہینڈل کی ہوئی ہے. پہلے بابر ستار صاحب اور جو ہمارے اٹارنی جنرل ہیں وہ اس فرم کو ہیڈ کرتے تھے. بابر صاحب جج بن گئے اور عثمان صاحب جو ہیں اے جی بن گئے, تو اس کے پیچھے اب فرم جو ہے وہ زینب ہی زیادہ لک آفٹر کر رہی ہیں. سو آئی تھنک ویمن آر فائنلی proving themselves slowly but surely. پھر آپ دیکھیں ہماری 150 سالہ ہسٹری جو ہے وہ چینج ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ بار میں, کہ پہلی دفعہ جو سیکرٹری ہے in 150 years وہ ایک فیمیل ہے. And that was being celebrated. Yeah, obviously. I mean 150 سال کی تاریخ میں پہلی عورت جو ہے. پھر ربیہ باجوہ صاحبہ ہے. مطلب there's so much that we have to hope for now. We hope that all these great examples are going to encourage more people to hire women, to give them opportunities, and women are going to take those opportunities whether anybody gives those opportunities to them or not. Because I think یہ بھی اب سیکھ لیا ہے بہت ساری فیمیل لائرز نے کہ بھئی اب لا فرمس کے سارے نہیں بیٹھے رہنا, اپنے کلائنٹس بھی جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں, کیونکہ یہ پروفیشن ایسا ہے, یہ ڈگری ایسی ہے کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر سکتے ہیں. یو کین بی سیلف امپلائڈ. سو آئی تھنک دیٹ از ناؤ, اینڈ آئی تھنک لا موڈس جو اسکولوں میں اب ہونے شروع ہو گئے, اس سے کافی یہ چیز اس سے مطلب فرق جو پڑا ہے نا, وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں پریکٹیکلی اب وہ نظر آ رہی ہیں, کہ وہ سارے جو ایکسٹرا کریکولر ایفرٹس بھی اب کر رہے جا رہے ہیں آن دا اسٹوڈنٹس, how are they giving the confidence to the women also to take up these things on their own. بہت ساری pro bono litigation کرتی ہیں فیمیلز شروع میں, جب to get into the you can say habit of doing cases and to get into the motion کہ اگر نہیں بھی کوئی اور کیس مل رہا تو چلو pro bono کسی کا کیس لے لیں جو افورڈ نہیں کر سکتا. So I've seen women pay back to the society in this way as well, that a lot of them are doing cases free of cost, جو کہ بہت اچھی چیز ہے. جو کہ بہت اچھی چیز ہے, but it also helps them to develop their skills also. So I mean اس طرح سے there's a connection, there's a two-way connection کہ وہ سیکھ بھی رہی ہیں but at the same time it's a good cause also, and best of both worlds. So I mean I just wish them all the best. Very hard work that they're doing. It's not easy to survive in this field. Is there anything you would like to add on at the end? Yeah, kuch can end note. End note, I'm very grateful for the opportunity to talk about these issues through your platform. I think it's a wonderful initiative and I want to wish you all the best. It's a pleasure to have you. Aapki guest list itni esteemed logon se bhari hui hai. There's a list, whole list, and to be a part of that, I think it's an honor for me. And baki bas I just hope that anybody who's listening to this or watching this understands these issues in the way that we have sort of highlighted them, and I hope کہ وہ اس چیز کو لے کے تو positively جو اپنے سے sphere of influence میں کام کر سکتے ہیں, I hope they would do that. And on that note I hope that we are able to collectively then bring the change, کیونکہ یہ کسی ایک شخص سے یا ایک ادارے سے یا ایک آرگنائزیشن کی بات نہیں ہوگی. As a society we need to sort of understand these issues
and so I hope that hum wahan tak pahunch jaye at some point. So Thank you, Nida. Thank you so much for your time. It was great to have you, और you're doing an amazing job, اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے مشن میں کامیاب کریں. my pleasure. Thank you. Thank you so much.